جی السلام علیکم احباب، میں ہوں سید عباس۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا اپنے محبوب ترین شاعر، ایک سماجی کارکن، کامیاب سیاستدان اور مداح آل محمد جناب محسن نقوی شہید کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں ان کی شخصیت کا ایک مختصر جائزہ لوں گا۔ محسن نقوی صاحب 5 مئی 1947 کو ڈیرہ غازی خان کے محلہ سادات میں سید چراغ علی شاہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ محسن نقوی صاحب کا جو نام نامی رکھا گیا وہ سید غلام عباس نقوی تھا، جو کہ ایف اے پاس کرتے ہی محسن نقوی میں بدل گیا۔ محسن نقوی صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی اور اس کے بعد ایف اے کرنے کے لیے بوسٹن روڈ کالج ملتان چلے گئے۔ وہاں سے آپ ایم اے اردو کے لیے لاہور شہر تشریف لے گئے۔ اور اب چلتے ہم ان سوالات کی جانب جو ان کی شخصیت پہ میں نے ڈھونڈے ہیں، اور یہ سوالات ایک جگہ آپ کو کہیں بھی یکجا نہیں ملیں گے، صرف محسن نقوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ پہلا سوال ہے، محسن نقوی صاحب کی وہ کون سی غزل ہے جو استاد نصرت فتح علی خان نے گائی؟ تو محسن نقوی صاحب کی وہ غزل جو نصرت فتح علی خان نے گائی وہ تھی کہ کب تک تو اونچی آواز میں بولے گا، تیری خاطر کون دریچہ کھولے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ محسن نقوی صاحب جیسے مذہبی شاعر نے کس فلم کے لیے گیت لکھے؟ اس کا جواب ہے کہ محسن نقوی صاحب جیسی مذہبی شخصیت نے فلم ساز سردار بھٹی کے کہنے پر فلم بازار حسن کے لیے گیت لکھا، جس کے بول تھے لہروں کی طرح تجھ کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ محسن نقوی صاحب کی ایک بڑی مشہور زمانہ غزل جو غلام علی خان نے گائی اور اسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی، آوارگی کے نام کی وہ غزل تھی۔ محسن نقوی صاحب اپنے کزن کے ساتھ ڈیرہ غازی خان سے لاہور کا سفر کر رہے تھے، اور اس سفر کے دوران ان کے کزن بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ہاتھ میں ایک ماچس تھی جسے وہ اپنے ہاتھ سے چلا رہے تھے۔ اس کی ڈبیا کو محسن نقوی صاحب بجا رہے تھے اور مشہور زمانہ غزل آوارگی اسی وقت اسی دھن پر انہوں نے کہی تھی۔ اور اس کے بعد سوال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو صدارتی ایوارڈ کب اور کس صدر نے دیا؟ تو 1994 میں صدر فاروق لغاری نے، جو کہ محسن نقوی صاحب کے بڑے عزیز دوستوں میں سے تھے، انہوں نے محسن نقوی صاحب کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا۔ اور اس کے بعد سوال ہے کہ محسن نقوی صاحب کس کے شاگرد تھے اور کس سے اصلاح لیتے رہے؟ تو محسن نقوی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ کسی کے شاگرد نہیں ہیں، البتہ اپنی شاعری کے اوائل میں جناب حضرت موہانی کے ایک شاگرد مولانا شفقت کاظمی سے اپنی غزلوں پر اصلاح لیتے رہے۔ جی اس کے بعد سوال ہے کہ محسن نقوی صاحب کس پروگرام کی کمپیئرنگ کیا کرتے تھے؟ تو محسن نقوی صاحب چونکہ ایک سرائکی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی زبان اور بیان پہ انہیں قدرت حاصل تھی، تو محسن نقوی صاحب رت رنگیلڑی نام کے ایک سرائکی پروگرام کی کمپیئرنگ بھی کیا کرتے تھے۔ محسن نقوی صاحب نے جب شاعری کا آغاز کیا تو وہ کالج کا زمانہ تھا اور ان کے دوست احباب اس وقت کی ادبی محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے۔ محسن نقوی صاحب کی جو پہلی کتاب تھی بندے کبا کے نام کی وہ کتاب، جسے شائع کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے محسن نقوی صاحب کے، تو کالج میں چندہ اکٹھا کر کے ان کی کتاب بندے کبا کو شائع کیا گیا۔ جی محسن نقوی صاحب کا یوم شہادت اور ان کی کل کتب کی تعداد 15 جنوری 1996 کو انہیں شہید کیا گیا۔ ان کی زندگی کا جو آخری شعر تھا وہ یہ تھا، جب انہیں گولیاں لگنے کے بعد ایمبولینس پہ ڈالا گیا تو ان کے منہ سے یہ آواز آ رہی تھی جسے ان کا آخری شعر مانا جاتا ہے، لے زندگی کا خم سالی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ اور اب آخر پہ یہ ان کا عکس تحریر ہے اور ان کی کل کتب کے نام اور کتنی کتب تھی ان کی۔ محسن نقوی صاحب نے مذہبی کلام بھی لکھا اور غزلیات بھی لکھی۔ محسن نقوی صاحب کے غزلیہ کلام میں بندے کبا، برگ صحرا، خیمہ جاں، عذاب دیر، متاع درد،
ریزہ حرف، ردائے طلوع اشک، اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کی خود نوشت میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی بھی خاصی مقبول ہے۔ محسن نقوی صاحب کی شخصیت پر لکھی جانے والی کتابوں میں افکار محسن، خطبات محسن جلد اول اور دوم، محسن نقوی نے کہا، یہ ان کے اقوال اور ان کی یادگار میں ہے۔ جائزہ محسن نقوی۔ مذہبی کلام میں محسن نقوی نے فرات فکر، موضع ادراک، حق اہلیہ اور ان کے مذہبی کلام کا مجموعہ میراث محسن شائع ہو چکا ہے۔ آخر پہ محسن نقوی صاحب کا ایک شعر اور اجازت۔ قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ والسلام۔